اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RTV کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معلومات کا خزانہ لے کر آئے ہیں۔ اس معلومات سے نہ صرف آپ خوش ہوں گے بلکہ اس کے ذریعے آپ مضمون یا آرٹیکل بھی لکھ سکیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایمیزون جنگل کی چکا چوند خوبصورتی اور دلکشی کے کچھ رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ تو آئے ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ اس جنگل کا نام ایمیزون رین فاریسٹ ہے۔ اسے ایمیزون جنگل یا ایمازونیا بھی کہتے ہیں۔ ان جنگلات کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ہمسایہ ممالک میں لڑائیاں ہوئیں۔ اس جنگل میں اکثر ملیریا اور ٹائیفائڈ کی وبا پھیلی رہتی ہے۔ ان وباؤں کی وجہ سے اس میں رہنے والے قبائل ان کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اس جنگل میں اتنے درخت اور پودے ہیں، بعض حصوں میں سارا سال سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ ان درختوں کے نیچے دلدلی اور نامآلود زمین ہے جہاں بہت سی اقسام کے جراثیم اور جانور پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں پودوں اور جانوروں کی سب سے زیادہ نسلیں جس جنگل میں پائی جاتی ہیں وہ ہے ایمیزون۔ سائنسدان ایمیزون کے جنگلات پر تحقیق کر رہے ہیں۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ نئی سے نئی جانوروں اور پودوں کی نسلیں دریافت ہو رہی ہیں۔ یہ سلسلہ نہ جانے کب ختم ہوگا۔ ایمیزون کے جنگلوں میں دنیا کے سب سے بڑے سانپ پائے جاتے ہیں۔ یہاں دنیا کے سب سے بڑے سانپ ایناکونڈا کی نسل پائی جاتی ہے جس کی لمبائی 30 میٹر تک ہوتی ہے۔ ایک انگریز محقق نے 1906 میں 62 میٹر لمبے ایناکونڈا سانپ دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ یہ اتنا موٹا سانپ تھا کہ ایک وقت میں پوری گائے نکل سکتا تھا۔ ان جنگلوں میں ہر سال ہزاروں لوگ گم ہو جاتے ہیں۔ ماری کوکس ایسا انسان جو آدھا انسان اور آدھا بندر ہے۔ اس کی لمبائی 12 فٹ ہے۔ یہ بہت عقل مند ہوتا ہے۔ یہ انسان نما بندر قبیلوں کی شکل میں گھر بنا کر رہتے ہیں۔ کچھ انگریز سائنسدان جو ایمیزون جنگل پر تحقیق کر رہے تھے وہ جنگل کے بہت ہی اندرونی حصے میں گئے۔ وہاں انہوں نے ماری کوکسی کو دیکھا۔ ماری کوکسی نے انہیں دیکھ کر زور زور سے چلانا شروع کر دیا جس سے اس کے بہت سے ساتھی وہاں آنا شروع ہو گئے۔ سائنسدانوں کی ٹیم نے جب ہتھیاروں کا استعمال کیا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ ایمیزون جنگل کے بارے میں یہ بات سننے میں آئی ہے کہ یہاں کے قبائل اپنے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے خاص قسم کا کیمیکل استعمال کرتے ہیں جس سے لوگ چند دن کے لیے کوما میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھنے والے اسے مردہ سمجھ کر اپنے طریقے سے اس کی آخری رسومات کرتے ہیں۔ ایمیزون جنگل کے اندرونی حصے میں رہنے والے قبائل کا باہری دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے یہ غیر مہذب طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ ان قبائل میں عجیب و غریب رسومات پائی جاتی ہیں۔ ان کی شادی بیاہ اور مرنے کی رسومات بھی بہت عجیب ہیں۔ ان کے بارے میں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ ایمیزون جنگل کے بارے میں ایک محقق ایک کتاب میں لکھتا ہے، ان کی ٹیم جنگل میں پیڑ پودوں پر تحقیق کر رہے تھے۔ دراصل وہ اس پودے کو تلاش کرنا چاہتے تھے جس میں آب حیات کی سی شفا ہے۔ اس پودے کے کچھ پتوں کا رس اگر مرتے ہوئے آدمی کے حلق میں بھی ٹپکا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ کئی مہینوں تک یہ لوگ جنگل میں مارے مارے پھرتے رہے۔ اس تحقیق کے دوران انہیں بہت سی حیرت انگیز جڑی بوٹیاں اور جنگلی پھل اور پھول ملے جن میں مختلف بیماریوں کی شفا تھی۔ وہ جنگل کے بالکل اندرونی علاقے میں تھے۔ وہاں انہوں نے عجیب قسم کے درختوں کا جھنڈ دیکھا جو ایک دائرے کی شکل میں اگے ہوئے تھے۔ دور سے دیکھنے پر یہ درخت ہڈیوں کے ڈھانچوں کی طرح نظر آتے۔ اس ٹیم کے سربراہ کو ان درختوں کی ساخت دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اس طرح کے درخت نہیں دیکھے تھے اور نہ ہی کسی کتاب میں یا آرٹیکل میں ان درختوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس نے ٹیم کے ممبر میں سے 2 لوگوں کو ان درختوں کی طرف روانہ کیا تاکہ ان کے پتے اور پھل وغیرہ اتار کر لائیں اور ان پر تحقیق کی جائے، شاید وہ درخت ہوں جن کی وہ مہینوں سے تلاش کر رہے ہیں۔ جب ٹیم کے ممبر ان درختوں کے پاس گئے تو اچانک درختوں نے حرکت شروع کر دی اور ان درختوں نے ان آدمیوں کو دبوچ لیا۔ اپنی ٹہنیوں کی مدد سے انہیں اتنا دبایا کہ ان میں سے ایک آدمی مر گیا۔ دوسرے نے اپنے چاقو کی مدد سے ٹہنیوں کو کاٹ دیا اور خود کو آزاد کیا۔ دراصل وہ آدم خور درخت تھے جو جانوروں کا شکار کر کے اپنی خوراک کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ آپ نے کتابوں میں حشرات کھانے والے پودوں کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا۔ شاید یہ پودے ان پودوں کے آباء و اجداد ہوں گے۔ اب تحقیق کرنے والی ٹیم نے ہیلی کاپٹر کی مدد سے
इन درختوں پر ریسرچ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ درخت ہیلی کاپٹر کو اپنے پاس نہیں آنے دے رہے تھے۔ یہ درخت بہت بڑے رقبے میں دائرے کی شکل میں چھوٹے چھوٹے پودوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان چھوٹے پودوں کے پتے چاندی کی طرح چمک رہے تھے اور ان پر گہرے نیلے رنگ کے پھول اگے تھے۔ یہی وہ پودے تھے جو انسانی زندگی کے لیے بہت بڑی قدر و قیمت رکھتے تھے۔ اس وقت کی ٹیکنالوجی کے حساب سے ان پودوں تک پہنچنا ممکن نہ تھا۔ اب کے دور میں شاید سائنسدان ان پودوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں۔ دوستو، یہ تو تھا چھوٹا سا واقعہ جو ایمیزون جنگل کی پراسراریت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس جنگل میں پودوں کی 60,000 سے زائد سپیشیز پائی جاتی ہیں۔ دنیا کے پودوں کا 20% حصہ ایمیزون جنگل میں موجود ہے۔ اس جنگل میں بارشیں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں انتہائی سبزہ پایا جاتا ہے۔ اس جنگل میں قدرتی پھولوں کے کئی جنگلی باغات ہیں۔ ہر موسم میں یہ جنگل پھولوں اور پھلوں سے بھرا رہتا ہے۔ ایمیزون جنگل کا کل رقبہ 55 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ یہ جنگل 5.5 کروڑ سال پرانا ہے۔ یہ جنگل دنیا کے 9 ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ لفظ ایمیزون کا مطلب ہے جنگجو عورت۔ یہاں مختلف قبائل کی صورت میں تقریباً 45 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ یہ لوگ اب بھی غیر مہذب طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب تک پوری دنیا میں جتنے بھی جانور، پودے اور حشرات کی نسلیں دریافت ہوئیں، ان میں سے آدھی نسلوں کا تعلق ایمیزون جنگل سے ہے۔ بہت سے پھلوں اور پھولوں کی کئی اقسام صرف اس جنگل میں پائی جاتی ہیں۔ ایمیزون جنگل میں پودوں اور جانوروں پر سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی۔ اس جنگل کے درمیان دریائے ایمیزون بہتا ہے جو اس سارے جنگل کو سیراب کرتا ہے۔ یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دریا ہے۔ ویسے دنیا کا سب سے بڑا دریا دریائے نیل ہے۔ اس دریا میں بہت سے دریا نکلتے ہیں۔ بارشوں کے موسم میں دریائے ایمیزون 300 کلومیٹر تک پھیل جاتا ہے۔ یہ دریا روزانہ 500 ارب کیوبک لیٹر پانی بحیرہ اٹلانٹک میں پھینکتا ہے۔ اس دریا کا پانی جب سمندر میں شامل ہوتا ہے تو میلوں تک سمندر میں مکس نہیں ہوتا۔ 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اس کا ذائقہ نمکین ہونا شروع ہوتا ہے۔ زمین پر 20% آکسیجن صرف ایمیزون جنگل بناتا ہے، اس لیے اسے دنیا کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھی ایمیزون جنگل کے بارے میں مختصر معلومات۔